وہ منزلہ بھی تصور کیا دے گا ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو قسم خدا نے کہا کتاب مبین کی قسم، اس روشن کتاب کی قسم، کیا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو اس رات میں جو بہت ہی مبارک ہے، یعنی بابرکت رات۔ توجہ چاہ رہا ہوں خدا نے کیوں قسم کھائی، میں کر رہا ہوں بھائی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ قسم اسی وجہ سے کھاتا ہے جب سامنے والے کو یقین آ جائے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں کو یقین نہیں تھا کہ جس شب قرآن نازل ہوا بابرکت ہے؟ یقین دلانے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت سے وجوہات ہیں قسم کھانے کے لیے۔ خدا قسم کھا رہا ہے نہیں، بات میں وزن پیدا، سنو، سمجھو، توجہ کرو، غور کرو، فکر کرو۔ کیا غور کریں، کیا فکر کریں؟ بھائی دو چیزیں، ایک ہوتا ہے زمان، ایک ہوتا ہے مکان۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے زمان، ایک ہوتا ہے مکان، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ زمانہ لیلۃ قدر کہلاتا ہے، مبارک ہوتا ہے۔ اب جس مکان پر قرآن نازل ہو، بھائی زمانے میں نازل ہوا تو زمانے پر اگر قرآن نازل ہو، رات مبارک ہو، اور جس ذات پر قرآن نازل ہو، الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب کیا میں نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ تو وہ رات مبارک جس میں قرآن نازل ہوا، وہ ذات مبارک جس ذات پر قرآن نازل ہوا، کہاں نازل ہوا؟ قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ سینے رسول مبارک، اب اس سینے پر جس کے قدم پہنچے ہیں، بھائی امام حسین کھیلتے کھیلتے سینے پر وہ قدم مبارک، اب وہ قدم جس خاک پر آ جائیں وہ خاک مبارک۔ اپنا کہنا خاک کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ محمد و آل محمد۔ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد وآل محمد صلوات۔ اب آپ نے غور کیا کیوں قسم کھائی خدا نے؟ ہمارے ذہن میں جو بات آئی وہ میں عرض کروں اور کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، چاہے آپ قبول کریں نہ کریں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، جن کہ ان میں 24 گھنٹہ پڑھا جاتا ہے، صبح شام پڑھا جاتا ہے نا، مکہ و مدینے میں وہاں بھی حضرات شاید انہی کو سمجھانے کے لیے اتنی لمبی تگڑی قسم اللہ نے کھائی۔ والکتاب المبین، اس روشن کتابی قسم کی سمجھ لو کہ جس شب میں قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن صامت، وہ شب مبارک، تو ذات کیسے مبارک نہیں ہو سکتی؟ یہ ذات پر قرآن نازل ہوا۔ کہتے ہیں برکت نہیں، برکت نہیں۔ بات جانے گرامی، اس کے اوپر لائٹ بھی پڑتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، شاید وقت آج بھول جائیں اس کو۔ چلیے صلوات پہ محمد و آل محمد۔ بابرکت ذات، قرآن و اہل بیت، بابرکت ذات۔ برکت کہاں ہوتی ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، خدا نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ جعلنی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت سے آیت ملا تو خود ہی نتیجہ نکلتا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بنا جعل اور ہے، خلق اور ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ نہ کوئی کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو امام بنا سکتا ہے۔ اور اگر الٹا سیدھا بنے گا تو کیا ہوگا؟ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آم اچھا نہیں ہوتا، کیوں؟ پہلے کا بڑا اچھا ہوتا، درخت پہ پکتا تھا، اب تو پتہ نہیں پاؤڈر ڈال دیتے ہیں، کیا ڈال دیتے ہیں، پک جاتا ہے۔ یعنی خدا نے جس طریقے سے پکایا تھا اگر ویسے مل جاتا مزیدار ہوتا۔ تو انسان غور کر لے، جب تیرا پکایا اچھا نہیں ہو سکتا، تیرا بنایا ہی نہیں۔ خدا جو بنا دے وہ مان لو، اور جہاں اپنی عقل لگائی وہیں سب گڑبڑ ہوگی، مزہ بھی جائے گا، دین بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ جعلنی مبارکا، مجھے خدا نے مبارک بنایا۔ اینما کنتو،
मैं जहां पर हूँ। अब गौर करें इस आयत के जुमले पर, आखिरी बार जहमत तमाम कर रहा हूँ। ऐनमा कुन, तो जहां पर भी हूँ, क्या मकसद? वजालनी, खुदा ने मुझे मुबारक, जहां पर मैं हूँ। ये नहीं कहा खुदा ने मुझे मुबारक जगह पैदा किया, ये नहीं कहा खुदा ने मुझे मुबारक घर में पैदा किया, नहीं। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन, तो खुदा ने मुझे बरकत बनाया मैं जहां कहीं पर हूँ। यानी नबूवत के कदम आगे होते हैं, बरकत पीछे होती है। इस्मत के कदम आगे होते हैं, बरकत के पीछे न जाओ, इनके पीछे आओ। ये जहां होंगे वहां बरकत होगी। जवाब मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस जगह आ जाए वो बाबरकत, इतनी बाबरकत के ज़माने के इमाम सलाम करता है, ताबतिल अर्दुल लती फीहा दफिनतुम व फुज़्तुम फौज़न। पाक है वो ज़मीन, पाक हो गई तुम्हारी बरकतों से, वो ज़मीन तैयब व ताहिर पाक हो गई जिसमें तुम दफन हुए। फीहा दफिनतुम। और कोई ऐसी बात नहीं है। अज़ान मोहतरम, अभी इससे पहले की मजलिस से मैंने जनाब हुर का जिक्र किया, इंशाअल्लाह पुरसा उन्हीं को देंगे। थोड़ी सी तवज्जो करें। जनाब हुर जब शहीद हो गए, शहादत हो गई जनाब हुर की, तो उसके बाद क्या जुल्म हुआ? बशर साद ने कहा घोड़ों से नहीं उतरना। बशर साद ने कहा घोड़ों से नहीं उतरना। क्यों? अभी इनके लाशों को पामाल करना है, अभी इनके लाशों को पामाल करना। क्या मंजर रहा होगा अज़ादारों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम और आप उस वक्त रोते हैं, उस वक्त आंसू बहाते हैं जब मसाइब सुनते हैं, लेकिन वो जो ज़माने का इमाम है, जो वारिस ग़म, तमाम क्या फरमाते हैं? बोला अब की अन्ना अलैका बदला दुमू दमन, बोला अंदो बन्ना अलैका सबाहन व मसाअन। दो जुमले इमाम ने शाद किए हैं, एक लफ्ज़ बुका, एक लफ्ज़ नुतबा। हम खून के आंसू रोते हैं, हम आप पर नुतबा करते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? और इमाम क्यों खून के आंसू रोते हैं? खून के आंसू रोना मुबालगा है, यानी बहुत ज़्यादा गिरिया करते हैं, या हकीकत में खून के आंसू निकलते हैं इमाम की आंखों से? एक रवायत मिलती चौथे इमाम के हवाले से भी कि सज्जाद खून के आंसू रोते थे। अभी वाक़या जिससे मैंने सुना, साहब ने बताया था, लेकिन जब तक मैंने तहक़ीक़ नहीं की, किसी कहीं पढ़ा नहीं, तहक़ीक़ के बाद पढ़ा। सादी मौलाना सादिक हसन साहब जो दुबई में रहते हैं, ज़िंदा हैं, अभी आप उनसे तहक़ीक़ कर सकते हैं। काफ़ी दिन पहले जब मैंने यहीं पढ़ा था बर्मिंघम में इस वाक़या, तो कुछ लोग जब दुबई गए तो ख़ासकर मौलाना के पास गए थे तहक़ीक़ के लिए, तो मौलाना ने कहा हाँ, उन्होंने फिर तस्दीक़ की। ये आ गए सादिक हसन साहब, ये आयतुल्लाह लज़म आ गए मोहसिनुल हकीम की मर्जियत का दौरा था। आप मुतरजिम थे, उर्दू से और इंग्लिश से तर्जुमा करते थे। ये कह रहे थे तो वहीं रहते थे। ये इन्होंने कहा, फरमाया कई वाक़यात हुए, जिससे भी अर्ज़ करना है कि कुछ लोग आए बाहर से, आगा बैठे हुए थे, और एक सवाल किसी ने किया कि आगा एक रवायत गुजरी है और लोग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती है, इस तरह की रवायत को पढ़ना भी नहीं चाहिए और किताबों से निकाल भी दें, जो बातों की का रवायत क्या का रवायत यह है कि सज्जाद खून के आंसू रोते हैं। कैसे मुमकिन है एक शख्स की आंखों से खून निकले? कैसे मुमकिन है कि एक शख्स की आंखों से खून निकले? तो कहने जब आगा ने सुना तो सर झुका लिया। काफ़ी देर तक वो सर झुकाए रहे, उसके बाद उन्होंने जेब में हाथ डाला, सफ़ेद रुमाल तो वो निकाला और अपनी आंखों पर लगाया, और उसने जब देखा तो उसमें खून के छींटे थे। कहा ये है तेरे सवाल के जवाब। 1400 साल के बाद आज मैं तसव्वुर करता हूँ, सिर्फ तसव्वुर करता हूँ, तो मेरी आंखों से खून निकलता है। सज्जाद ने तो अपनी आंखों से देखा, सज्जाद ने तो अपनी आंखों से देखा। अजकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी कम में न रुलाए। कभी आपने सोचा ये खून के आंसू क्यों निकले? सज्जाद की आंखों से, इमाम ज़माना की आंखों से खून के आंसू क्यों? एक चाहने वाले ने ख्वाब में देखा इमाम को, इमाम तो आते, इमाम ज़माना को ख्वाब में देखा, तो उसने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे मौला, बताएं वो कौन सी मुसीबत है जो आपको खून के आंसू रुलाती है? आलम ख्वाब में इमाम से कह रहा, मौला बताएं कौन सी मुसीबत है जो आपको खून के आंसू रुलाती है? और ये कह के उसने एक एक मुसीबतों का बयान करना शुरू किया। आका शायद
قاسم کا لاشا جو پامال ہوا یہ آپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، اس مصیبت پر بھی ہم خون کے آنسو نہیں روتے۔ تو اس نے کہا آقا پھر علی اکبر کا زخمی سینہ یہ آپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، یہ بھی خون کے آنسو نہیں رلاتا۔ نے کہا آقا پھر عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ یہ آپ کو خون کے آنسو رلاتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، یہ بھی مصیبت مجھے خون کے آنسو نہیں رلاتی۔ اس نے کہا پھر علی اصغر کا زخمی گلا، علی اصغر کا زخمی گلا، اس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں، حالانکہ یہ بھی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے عزیزو، علی اصغر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک روایت میری نظروں سے گزری، جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تو کعبے سے آپ کربلا آئیں گے، سلام کریں گے، اور سلام کرنے کے بعد کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، یہ کہیں کہ آپ ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گے، اصحاب کے ساتھ ہیں، ہاتھوں کو بڑھائیں گے تو امام کے ہاتھ پر کچھ آ جائے گا، کیا؟ عباس سے کٹے ہوئے ہاتھ، علی اکبر کا سینہ، قاسم کا لاشا نہیں، امام کے ہاتھ پر 6 مہینے کا جنازہ، کمسن علی اصغر۔ امام اس بچے کو لے کر اپنے اصحاب کی طرف رخ کریں گے اور ایک جملہ کہیں گے فما ذنب ھذا الصبی، اس بچے کا کیا گناہ تھا، اس بچے کی کیا فرق۔ تو علی اصغر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے زادارو۔ چھٹے امام کے زمانے میں ان کے سامنے جب حضرت علی اصغر کا ذکر کیا جاتا تھا چیخیں مار کے روتے تھے، لیکن جب ذاکر نے کہا مولا اس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں، اس مصیبت پر میں خون کے آنسو نہیں روتا۔ کہا پھر آپ کو آپ کے جد کا وہ لاشا جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا، اس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ بھی مصیبت ایسی ہے جس پر میں خون کے آنسو نہیں روتا۔ ابھی کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ ایک بڑا زمانے سننا عزیزو، ایک بڑا زمانے کے امام کہتا ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا دربار، ارے شام کا بازار تھا، شام کا دربار، علی و فاطمہ کی بیٹیاں سربراہنا عزکم اللہ، یہی مصیبت سید سجاد کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ جب بھی کوئی آتا مولا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، کربلا کو یاد نہیں کیا، نہ چچا کے ہاتھوں کو یاد کیا، نہ زخمی سینے کو یاد کیا، 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ آج اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزیزو تو میں عرض کر رہا تھا زمین بہت ہی پاک ہے، زمین بہت ہی طیب و طاہر ہے، اتنی طیب و طاہر کہ میں نے روایت میں پڑھا کہ جب جناب حر کی شہادت ہوئی تو پسر سعد نے کیا کہا کہ رکو، جب ہو گئی سب کی شہادت رکو، ابھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کرنا۔ جب یہ حکم آیا تو حر کا قبیلہ آگے بڑھا، حر کا قبیلہ آگے بڑھا۔ پسر سعد یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا پسر سعد کہ میری موجودگی میں ہمارے سردار کا لاشا پامال ہو۔ پسر سعد نے کہا کہ لے جاؤ حر کا لاشا، لے کے چلے لے کے چلے۔ ایک وہ منزل آتی ہے جہاں کے اوپر خود بخود جناب حر کا لاشا رک جاتا، لاکھ کوشش کی لیکن اس کے آگے حر کا لاشا نہیں بڑھا، مجبور ہو کر وہیں کو اوپر دفن کر دیا۔ مبارک ہے، بابرکت ہے کربلا۔ کیا مقصد؟ اب جب بعد میں تحقیقی علماء نے بتایا کہ جب امام حسین کربلا آئے تھے تو زمین خریدی تھی، تو وہ آخری حد تھی، وہ آخری حد تھی۔ حور کربلا کی حد سے باہر نہیں دفن ہونا چاہ رہے ہیں، کربلا کی حد میں دفن ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر دفن ہو رہے ہیں۔ بات عزیزو میں مجلس تمام کر رہا ہوں، حور کا لاشا پامال ہونے سے بچ گیا۔ ہاں وہ ایک ایک قبیلہ بڑھتا رہا اور لاشے کو ہٹاتا رہا، آخر میں کس کا لاشا بچا رہا؟ سیدہ کے لال کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ حسین کا لاشا پامال ہو گیا اور زینب فریاد کرتی رہی۔ اللہ عزیزو مجلس تمام ہوئی، ہماری رسم ہے ہم جناب حر کا ذکر کرتے ہیں، ان کو پرسہ دیتے ہیں، غلام کا پرسہ آقا کو دیتے ہیں۔ حر آئے، یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر کی طرف آئے، تنہا نہیں ہے، ساتھ میں بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ معافی مانگی، حسین نے معاف کر دیا، اور جب معاف کر دیا تو حر نے کہا آقا اجازت دیجئے۔ حسین نے اجازت دی، کہا بیٹا پہلے تم جاؤ۔ حر کہتے اپنے بیٹے سے بیٹا پہلے تم جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے تم قتل ہو۔ حر کا بیٹا آیا اور جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک زخمی ہو کر گرا۔ حر چلا لاشے کی طرف، جیسے ہی چلنے لگا حسین نے کہا حر رک جا، حر رک جا،
یہ کیا غضب کرتا ہے؟ کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر آتا ہے، ارے حسین نے حر کو روک دیا، کون ہے جو حسین کو روکے؟ جوان بیٹے کا لاشا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے